اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ضروری باتیں جو ہماری ایک نئے وکیل کے لیے بہت اہم ہیں، وہ یہ کہ ہمارے آفس میں اب ہم جو ایک سیٹ اپ کر رہے ہیں وہ منتھلی اسیسمنٹ کا کر رہے ہیں کہ منتھلی اسیسمنٹ میٹنگ ہوگی ہر ایسوسیٹ کے ساتھ۔ اس میں جو لوگ ہمارے آفس میں اویلیبل ہیں وہ یہاں پہ بھی ایک پرفارما ہے وہ فل کر لیں، وہ فل کریں گے تو انہیں اپنی آٹومیٹکلی اسیسمنٹ ہو جائے گی۔ ان کے علاوہ جو آن لائن ہمیں جو دوست سن رہے ہیں جو ہمارے ساتھ آفس میں اویلیبل نہیں ہیں، جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں ان کے لیے بھی یہ اویلیبل اسی طرح فائدہ مند ہوگی۔ ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ ایک پین اور ایک پینسل اپنے ہاتھ میں رکھ لیں، ہم آپ سے سوال کرتے جائیں گے، آفس میں بیٹھے لوگ یہاں فل کر لیں اور جو گھر میں بیٹھا ہے وہ اپنی اسیسمنٹ اس کے مطابق کر لے۔ اس کے بعد اس میں سے جتنے سوالات کا جواب اس کا پازیٹیو ہوگا تو وہ سمجھ جائے کہ اسے اتنی سکسیس ہوئی ہے۔ جو نیگیٹو اس میں آئیں گے، جنہیں اندازہ ہوگا کہ یہ انہیں نہیں آتا، یہ پروسیڈنگز انہیں نہیں آتی، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سیکھ لیں۔ اس میں سب سے پہلے میں آپ سب سے پوچھوں گا، آپ اپنے پاس وہ نوٹ کرتے جائیں اور اسے ٹک کرتے جائیں۔ جس کو آتا ہے اس پہ ٹک کر دیں، جس کو نہیں آتا وہ آنیسٹلی اسپیکنگ اس پہ کراس کا نشان لگا دیں، تاکہ ہم اس ایسوسیٹ پہ صرف اس کے حوالے سے محنت کر سکیں۔ اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سول کیسز کے حوالے سے کہ سول کیسز میں آپ کو کتنا کام آپ نے اس عرصے میں سیکھا ہے، کیونکہ یہاں مختلف دوستوں کو مختلف ٹائم ہوا ہے، کسی کو 1 مہینہ، کسی کو 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے ہوئے۔ تو اس میں اسیسمنٹ میں جس کو ابھی وہ نہیں ہوا، وہ یہ جو اسیسمنٹ ہے بیسیکلی 3 مہینے سے زیادہ لوگوں کے لیے ہے، کہ جو ہمارے ساتھ 3 مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں، اگر ان کو نہیں آتا تو وہ اس پہ کنسیڈر کریں کہ ان کو کیا کیا چیزیں نہیں آتی۔ سب سے پہلے مجھے بتائیں، آپ میں سے کس کس دوست کو آرڈر 39 کی اپلیکیشن لکھنا آتی ہے؟ جس کو آتی ہے وہ پرفارما پہ ٹک کر دے، ٹھیک ہے، اور جس کو نہیں آتی وہ اسے کراس کر دے۔ آرڈر 39 جسے عام زبان میں ہم کہتے ہیں سٹے اپلیکیشن، انجنکشن کی اپلیکیشن جو ہوتی ہے سٹے اپلیکیشن اسے کہتے ہیں، آرڈر 39 کے تحت ہوتی ہے، آرڈر 39 رول 1-2 کے تحت ہوتی ہے۔ جس کو یہ نہیں آتی وہ ہمارے آرڈر 39 پہ آرگومنٹ سن لے تو اس کو یہ اندازہ ہو جائے گا اس میں کہ اس پہ ہمارے یوٹیوب چینل پہ آپ کو کافی زیادہ اس پہ آرڈر 39 پہ مل جائیں گی، ہمارے آرگومنٹس مل جائیں گے۔ اس کے ساتھ جس کو آرگومنٹس کا نہیں پتا، ایک تو ہے نا اپلیکیشن ڈرافٹنگ کا، دوسرا یہ ہے کہ جس کو ان پہ آرگومنٹس کا نہیں پتا، آرگومنٹس کا وہ بھی دیکھ لیں، اور وہ بھی دیکھیں کہ اس میں جس کو اپلیکیشن لکھنی آ گئی انشاءاللہ اس کو آرگومنٹ میں کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے ہمارا پروسیجر، ہمارے آفس کا پروسیجر کیا ہے کہ اپلیکیشن جب بھی لکھتے ہیں تو اس میں جو فیکٹس ہوتے ہیں، فیکٹس کے بعد جو لا ہوتا ہے اور لا کے بعد جو ریلیونٹ ججمنٹ ہوتی ہے وہ بھی ہم اس پہ کوڈ کر دیتے ہیں اپنے ہر آرگومنٹ کی فیور میں۔ اس کے بعد یہ بتائیں کہ آپ میں سے کس کس کو حاضری میمو کی اپلیکیشن نہیں آتی؟ آپ میں سے کس کس کو حاضری میمو کی اپلیکیشن لکھنی آتی ہے؟ جس کو آتی ہے وہ ٹک کر دیں، جس کو نہیں آتی وہ اس پہ کراس کر دیں۔ اس کے بعد یہ بتائیں کہ 711 ریجیکشن آف کمپلینٹ، یہ اپلیکیشن کس کس کو ڈرافٹ کرنی آتی ہے اور کس کو نہیں آتی؟ پھر وہی بات کہ اس پہ بھی ہمارے آرگومنٹس موجود ہیں، وہاں پہ آپ آرگومنٹس دیکھ لیں، جس کو اپلیکیشن لکھنی آتی ہوگی وہ انشاءاللہ آرگیو بھی کر لے گا۔ یہ لکھنے سے مراد یہ ہے ڈرافٹنگ میں آپ کو زبانی آتی ہو، کوئی پرپوزیشن آپ کو دے دی جائے، آپ کو فیکٹس پتہ ہوں تو اس پہ آپ یہ اپلیکیشن ہینڈ رائٹنگ سے یا اپنے لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے ڈرافٹ کر سکیں۔ اس کے بعد ایڈیشنل ایویڈنس کے لیے اپلیکیشن ہوتی ہے، وہ کس کس کو لکھنی آتی ہے اور کس کس کو نہیں آتی۔ اس کے بعد 12(2) کی ہے، 12(2) کی سی پی سی میں 12(2) کی اپلیکیشن کس کو لکھنی آتی ہے اور کس کو نہیں آتی۔ اس کے بعد
آرڈر 9 رول 13 کی اپلیکیشن ہے، اپلیکیشن فار سیٹنگ اسائڈ ایکس پارٹی ڈگری یا ایکس پارٹی پروسیڈنگ۔ یہ اپلیکیشن کس کو آتی ہے؟ سیٹنگ اسائڈ ایکس پارٹی ڈگری الگ ہوتی ہے، ایکس پارٹی پروسیڈنگ الگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اپلیکیشن بھی نوٹ کر لیں جس کو آتی ہے جس کو نہیں آتی۔ اس کے بعد امینڈمنٹ ان ایپلیکیشن یا امینڈمنٹ ان پلینٹ اور ریٹن اسٹیٹمنٹ۔ آرڈر 6 رول 16 اینڈ 17 کے تحت یہ اپلیکیشن آتی ہے۔ جب کسی دعوے میں کوئی امینڈمنٹ کرنی پڑ جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کلیریکل مسٹیک، تو آپ کو پتہ ہے امینڈمنٹ میں کہ اس میں نیچر چینج نہ ہو سوٹ کی، تو باقی کوئی بھی امینڈمنٹ اس میں کی جا سکتی ہے، وہ اپلیکیشن کس کو آتی ہے۔ اس کے بعد اپوائنٹمنٹ آف لوکل کمیشن کی اپلیکیشن سیکشن 75 سی پی سی کے تحت یہ دی جاتی ہے۔ یہ آپ میں سے کس کو آتی ہے، کس کو نہیں آتی، یہ اپنے پرفارمے پہ ٹک کرتے جائیں۔ اس کے بعد اپوائنٹمنٹ آف ریسیور آرڈر 40 ہے، آرڈر 40 سی پی سی ہے۔ اپوائنٹمنٹ آف ریسیور کی اپلیکیشن کس کس کو آتی ہے۔ اس کے بعد ایک بہت اہم اپلیکیشن ہے جس پہ عموماً کوئی توجہ نہیں دیتا، وہ یہ ہے کہ امینڈمنٹ ان ایشوز۔ اس میں یا اس کو کہہ سکتے ہیں فریمنگ آف ایڈیشنل امینڈمنٹ۔ ایک تو ہوتا ہے کہ امینڈمنٹ ایسا ایشو فریم کر دیا گیا ہو جس پہ آپ نے امینڈمنٹ کرانی ہے، اور اس کے ساتھ ایک دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایشو فریم ہوا ہو لیکن وہ پراپر فریم نہ ہوا ہو، تو اس کے لیے آپ امینڈمنٹ آف ایشو یا فریمنگ آف ایشو کی اپلیکیشن دیتے ہیں۔ آرڈر 14 رول 5 کے تحت یہ اپلیکیشن دی جاتی ہے۔ اس کے بعد پروڈکشن آف وٹنسز ناٹ مینشن ان دی لسٹ آف وٹنسز۔ آرڈر 16 رول 1 کے تحت یہ اپلیکیشن آتی ہے۔ یہ کس کس کو آتی ہے اور کس کس کو نہیں آتی، یہ بھی نوٹ کر لیں۔ یعنی کہ ایسا گواہ جس کا نام آپ نے فہرست دستاویزات میں نہیں دیا، ان کی طلبی کے لیے، ان کو پیش کرنے کے لیے آپ نے جو اپلیکیشن دینی ہے وہ کس کس کو ڈرافٹ کرنی آتی ہے۔ آرڈر 13 کی ایک اپلیکیشن ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، پروڈکشن آف ڈاکومنٹ کی۔ کوئی ایسا ڈاکومنٹ جو آپ لسٹ آف ڈاکومنٹس میں نہیں لگا سکے، وہ ڈاکومنٹ پروڈکشن کے لیے جو آپ اپلیکیشن دیتے ہیں وہ آپ میں سے کس کس کو لکھنی آتی ہے اور کس کس کو نہیں آتی۔ اس کے بعد آرڈر 1 رول 10 جسے 110 کی اپلیکیشن کہتے ہیں، جسے نیسیسری پارٹی کے طور پہ شامل کرنے کے لیے کسی کو ضروری ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اس میں جو پلینٹف ہیں یا ڈیفینڈنٹس میں کوئی پلینٹف رہ گیا یا ڈیفینڈنٹ رہ گیا، تو ان کے نام شامل کرنے کے لیے جو اپلیکیشن اسے 110 کی اپلیکیشن کہا جاتا ہے۔ وہ اپلیکیشن کس کس کو لکھنی آتی ہے۔ اس کے بعد سیکشن 10 کی ایک اپلیکیشن ہوتی ہے، اسٹے آف سوٹ سب ریس جوڈیس۔ اسٹے آف سوٹ کی یہ اپلیکیشن ہے، اسے کہتے ہیں اپلیکیشن فار ریس سب جوڈیس کی سیکشن 10 کی اپلیکیشن ہے۔ اس کے بعد آرڈر 23 کی ایک اپلیکیشن ہے جس میں ہے وڈرال آف سوٹ کی۔ آپ کوئی دعویٰ واپس لینا چاہتے ہیں، اس میں واپس دعویٰ لینے کے لیے آپ کو کیا اپلیکیشن دینی پڑے گی۔ اس میں یاد رکھیں جب بھی کوئی ایسی اپلیکیشن دے اس میں ود دی پرمیشن ٹو فائل فریش سوٹ کے ساتھ دیں۔ وہ آپ کو ڈرافٹ، اگر ان میں سے کسی اپلیکیشن کا ڈرافٹ آپ کے پاس موجود نہیں تو آپ بتائیے گا، وہ ڈرافٹ آپ کو پرووائڈ کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد سیکشن 114 آرڈر 47 کی ایک اپلیکیشن ہے، وہ بھی بہت امپورٹنٹ اپلیکیشن ہے کہ کوئی جب آنریبل کورٹ، کوئی سول کورٹ کوئی آرڈر فرما دیتی ہیں ججمنٹ، ان کے ریویو کے لیے سیکشن 114 آرڈر 47 کی اپلیکیشن ہوتی ہے، اپلیکیشن فار ریویو آف آرڈر۔ یہ اپلیکیشن کس کس کو آتی ہے۔ اس کے ساتھ ایک
جب آپ پاپر سوٹ سالوینسی سوٹ جسے کہتے ہیں وہ فائل کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک اپلیکیشن ہوتی ہے اس کے ساتھ، پاپر سوٹ کی اپلیکیشن. اس کے بعد ایک اپلیکیشن ہے اسٹے آف پروسیڈنگ کی. اسٹے آف پروسیڈنگ جب آپ اپیل میں یا ریویو میں کوئی اپلیکیشن فائل کرتے ہیں اپیل یا ریویژن میں، تو نیچے اگر ایگزیکیوشن لگی ہوتی ہے تو اس کی پروسیڈنگ سٹے کرانے کے لیے بھی آپ ایک اپلیکیشن موو کرتے ہیں. اس اپلیکیشن کو وہ آپ کی اپیل یا ریویژن کے ساتھ لگتی ہے سٹے آف پروسیڈنگ کی. یہ کس کس کو آتی ہے؟ اب یہ بیسک کچھ اپلیکیشنز ہیں جن کا پتہ ہونا ضروری ہے. اسی طرح 710 کی ایک اپلیکیشن ہوتی ہے ریٹرن آف پلینٹ کی. ایک ہوتی ہے نا 711 ریجیکشن آف پلینٹ کی، ایک ہوتی ہے ریٹرن آف پلینٹ کی. آپ جب کوئی دعویٰ واپس لینا چاہتے ہیں تو ریٹرن آف پلینٹ کے لیے اپلیکیشن ہوتی ہے. اب یہ کچھ اپلیکیشنز ہیں، تقریباً 17 کے قریب اپلیکیشنز ہیں جو سول پریکٹس کے لوگوں کے لیے ضروری ہوتی ہیں. آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ایک یہ ساری اپلیکیشنز چیک کر لیں. ان اپلیکیشنز میں دیکھیں کہ جس کو ان اپلیکیشن کا جس دوست کو پتہ ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ ان کو پتہ ہے. اس میں ایک دفعہ لکھیں اور لکھ کے ہمیں چیک کرائیں تو ہم بہتر آپ کو وہ بتا سکتے ہیں کہ اس میں امپروومنٹ کیا کرنی ہے. جس کو نہیں پتا وہ اس پہ دیکھے. جس وکیل کو یہ اپلیکیشنز لکھنا نہیں آتی انہیں سمجھیں کہ سول کیسز میں وہ سول پروسیڈنگ کے حوالے سے، سول پریکٹس کے حوالے سے وہ بالکل یعنی خالی ہیں ابھی. تو سول پریکٹس جن کو یہ آتی ہیں یہ اپلیکیشنز آپ بیسیکلی لکھ لیں گے تو پھر سوٹ ڈرافٹنگ آٹومیٹکلی آپ کو آ جائے گی. ڈرافٹنگ آف سوٹ پہ الگ سے ہمارا پورا لیکچر موجود ہے کہ سوٹ ڈرافٹ کیسے کیا جاتا ہے، پھر ریٹن سٹیٹمنٹ کیسے فائل کیا جاتا ہے، یہ بھی الگ سے ہمارے یہ موجود ہیں ساری چیزیں. تو جس کو نہ ہو ان میں سے کوئی بھی چیز مسنگ ہو، جسے نہ پتا ہو پراپرلی، وہ آفس سے یہ کلیکٹ کر سکتا ہے. یہ اپلیکیشنز لیپ ٹاپ میں اپنے سسٹم میں رکھیں. اپلیکیشنز میں لاگ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، فیکٹس کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کے فیکٹس کیا ہیں. ان چیزوں کو سول پریکٹس میں دوستوں کے لیے ضروری ہے. آپ گھر بیٹھے اپنی اسیسمنٹ کر سکتے ہیں. آپ کو ضروری نہیں ہے، اپنی اسیسمنٹ کریں اور دیکھیں. جس کو نہیں آتی بے شک آپ ڈیلی بیسس پہ ایک اپلیکیشن کو ڈرافٹ کرنا شروع کر دیں. اپلیکیشن کو ڈرافٹ کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپلیکیشن دیکھیں اور اس کا ایک جو سینٹینس ہے اسے 10 دفعہ کم از کم لکھیں. اسے 10 دفعہ اپنے پین سے آپ گزاریں گے تو وہ آپ کو ازبر ہو جائے گی، زبانی یاد ہو جائے گی. یاد رکھیں آپ کے کلائنٹس پہ آپ کی ڈکٹیشن کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. جب بھی کوئی آنریبل کلائنٹ آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں ان کے سامنے ان کے فیکٹ سننے کے بعد ہی آپ اپنے اسسٹنٹ کو، اپنے اسٹینو کو، یا اگر کوئی بھی اویلیبل نہیں ہے تو اپنے پاس بیٹھے جو آپ کے دوست ہیں لائر انہیں آپ کہیں، اپنے کولیگ کو ریکویسٹ کریں اور آپ ان کے سامنے آپ ڈکٹیٹ کرائیں گے. جب وہ ڈکٹیشن ہوگی تو آپ سیٹسفیکشن لیول دیکھیے گا کہ ان کا سیٹسفیکشن لیول کیا ہے. اس میں کسی کی انگلش اچھی ہونا، لینگویج اچھی ہونا یا برا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا. دیکھیں پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. آپ پریکٹس کریں، صرف ان اپلیکیشنز کی پریکٹس کر لیں، آپ کبھی زندگی میں مار نہیں کھائیں گے. یہ جب آپ کو اپلیکیشنز آئیں گی تو ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ کنیکٹڈ ایک چیز، ان اپلیکیشن کے رپلائی بھی آتے ہیں. سول پروسیجر میں رپلائی کا ایک ہی طریقہ ہے تو آپ نے صرف اس میں جو اس کے گراؤنڈز ہوتے ہیں اس کو کرنا ہوتا ہے. ہم اس میں ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیں گے. جس دوست کو جہاں پہ پرابلم ہوگی وہ انشاءاللہ بیٹھے گا تو ہم ڈیٹیل میں یہ ڈسکس کر لیں گے. تو سول پروسیڈنگ کو سمجھنے کے لیے، سول پریکٹس کو سمجھنے کے لیے دوستوں سے گزارش ہے کہ ان چیزوں کو، یہ جتنی 17 کے قریب اپلیکیشنز ہیں، ان اپلیکیشنز کو یاد کر لیں، ان کو رٹ لیں، ان کو تیار کر لیں اور ان کو آپ کی یعنی اب آپ دیکھیں جب آپ کو اپلیکیشن تیار ہوگی آپ کورٹ میں جائیں گے تو آپ صرف انہی ورڈز کو آپ فیکٹس کے ساتھ نریٹ کر دیں گے آنریبل کورٹ کے سامنے تو آپ کا امپریشن بھی بڑا اچھا جائے گا. ٹھیک ہے، اور آپ کی آرگومنٹس آٹومیٹیکلی اس میں بہترین ہو جائیں گے. تھینک یو ویری مچ. اچھا